بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر تماشا لگا کر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کل کو اگر ہم اپوزیشن میں چلے گئے یا ہمیں فارغ کیا گیا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو اپنی طرف سے یہ ٹریلر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری فلم نہ چلائے ورنہ ہم ایسے نکلیں گے۔ اب پارلیمنٹ کے اندر پچھلے 3-4 روز سے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، گالیاں نکالی گئیں، ایک دوسرے پر شیاہ پھیلی گئیں، وہ معاملہ ابھی پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا کہ بلوچستان اسمبلی میں نیا ایپیسوڈ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو منظر پوری دنیا نے دیکھے ہوں گے تو پاکستان کی جمہوریت اور سیاستدانوں کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے ہوں گے۔ تو اس قسم کے واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عوام کا اسمبلیوں سے اور سیاستدانوں پر سے اعتماد ختم کرنے کے لیے کسی نہ کسی منصوبے پر عمل ہو رہا ہے، اور اس میں میں شاید کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی طاقتیں یا وہ طاقتیں ملوث ہیں جو اس قسم کی صورتحال پیدا کر رہی ہیں، یا پھر ان قوتوں کے نمائندے ہیں جو ایسی صورتحال پیدا کر کے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانے کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ جب سیاستدان معاملات کو نہیں سنبھال سکتے اور جمہوریت ڈیلیور نہیں کر سکتی تو پھر اس ملک میں جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ آئندہ نہیں ہوگا، اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ اب پارلیمنٹ کے اندر پچھلے 3-4 روز سے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، گالیاں نکالی گئیں، ایک دوسرے پر شیاہ پھیلی گئیں، وہ معاملہ ابھی پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا کہ بلوچستان اسمبلی میں نیا ایپیسوڈ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو منظر پوری دنیا نے دیکھے ہوں گے تو پاکستان کی جمہوریت اور سیاستدانوں کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے ہوں گے۔ تو اس قسم کے واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عوام کا اسمبلیوں سے اور سیاستدانوں پر سے اعتماد ختم کرنے کے لیے کسی نہ کسی منصوبے پر عمل ہو رہا ہے، اور اس میں میں شاید کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی طاقتیں یا وہ طاقتیں ملوث ہیں جو اس قسم کی صورتحال پیدا کر رہی ہیں، یا پھر ان قوتوں کے نمائندے ہیں جو ایسی صورتحال پیدا کر کے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانے کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ جب سیاستدان معاملات کو نہیں سنبھال سکتے اور جمہوریت ڈیلیور نہیں کر سکتی تو پھر اس ملک میں جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ آئندہ نہیں ہوگا، اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ تو گالیوں پر غصہ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ 126 دن کنٹینر پر اس کی نیٹ پریکٹس کر رکھی ہے۔ تو گالیوں پر ان کا غصے میں آنا مجھے مصنوعی رد عمل سے زیادہ کچھ نہیں لگتا۔ اب گولی ادھر سے چلے یا ادھر سے چلے، گالی پہلے ادھر سے چلے یا ادھر سے چلے، چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، لیکن قصوروار تو دونوں ہوتے ہیں۔ اب پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس میں سب نے اپنا حصہ بقدر جثہ ڈالا ہے، جس کی مثال پرویز خٹک ہے، جنہوں نے اپنی صحت کے مطابق صرف ٹیشو پیپر پھینکا، اور سب سے زیادہ سنجیدہ قسم کے ہمارے شاہ صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی، تو وہ جاؤ جلال میں سب سے آگے نکل گئے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نوجوانوں نے یہ کام کیا اور کتاب کسی نے ادھر سے ادھر پھینکی، تو تماشا تو سب نے لگایا اور اصلیت کھول کر سامنے رکھ دی۔ اب دعا یہ کہ قوم نے جو تماشا پارلیمنٹ میں دیکھا، جو کچھ فیڈرل پارلیمنٹ میں دیکھا اور جو کچھ اب بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ اس قسم کے تماشے اب سڑکوں پر لگے۔ گمراہ ہو گئے کیسے کیسے لوگ، ہم تو کہتے تھے کہ اور کھل جائیں گے، 2-4 ملاقاتوں میں تو کھل گئے۔ بات گالم گلوچ اور ذاتیات پر آ گئی ہے۔ پارلیمان کے باہر جلوسوں اور کنٹینروں پر کھڑے ہو کر جو زبان بولی جاتی تھی وہ آج پارلیمنٹ کے اندر بولی جا رہی ہے۔ تو اچھا ہوا، قوم نے وہ چہرے دیکھ لیے ہیں جن کے بارے میں وہ خوشگمانی میں مبتلا تھے۔ اب پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی گالم گلوچ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے کم از کم گریجویشن کی شرط رکھ کر یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو وہ تہذیب و تمدن سے آشنا ہوں گے، لیکن اتنی بد زبانی تو اس وقت نہیں دیکھی گئی تھی جب اسمبلی میں انگوٹھا چھاپ لوگ تھے یا جنہیں کہا جاتا تھا کہ وہ جاہل مطلق ہے، جتنی آج نظر آتی ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کا پارلیمان کے اندر یہ رویہ دیکھ کر پوری قوم کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں۔ جس طرح گالیوں اور نعروں کا بے دریغ استعمال پارلیمنٹ کے اندر ہوا وہ تکلیف دہ تھا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس عوام میں سارے ننگے ہیں۔ اب کوئی خود کو اس سے مبرہ قرار نہیں دے سکتا، خواہ اس نے پہل کی ہو یا پھر رد عمل دیا ہو۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں
کہ حکومت نے اس بار وہ بجٹ پیش کیا ہے جو حکومتیں اپنے اقتدار کے آخری سال میں پیش کرتی ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں اضافہ یہ بتاتا ہے کہ خان صاحب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی ترقیاتی بجٹ 337 ارب سے بڑھا کر 560 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ تو کوئی مانے یا نہ مانے مگر لگتا یوں ہے کہ حکومت نے اس بجٹ کو اپنا آخری بجٹ مان لیا ہے۔ بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آیا، نہ چینی سستی ہوئی، نہ آٹا، نہ دالیں سستی ہوئی، نہ گھی کی قیمت میں کوئی کمی آئی، نہ کرپشن رک پائی ہے، نہ گورننس میں کوئی بہتری نظر آتی ہے، نہ صحت اور تعلیم کی سہولیات میں کوئی بہتری ہوئی ہے، نہ ادویات کی قیمتیں سستی ہوئی ہے جو پچھلے 3 سال میں بڑی تھی اور پچھلے 3 سال سے اس میں شور مچ رہا ہے۔ تو پھر سستا کیا ہوا؟ غذائی اشیاء کی قیمتیں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، جبکہ حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے۔ سونے پہ سہاگا، گندم کے ٹرن اوور میں ٹیکس لگنے کے بعد فلور مل مالکان نے آٹا مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا، تو اسے کہتے ہیں غربت میں آٹا گیلا۔ اپوزیشن نے تو خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پٹرول کی قیمت میں 20 روپے اور چینی کی قیمت میں 7 روپے اضافہ ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اپنے بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت منی بجٹ لانے کا ارادہ رکھتی ہے اور بجٹ میں جو اس بار اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ ان ریئلسٹک ہے، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ یہ فرینڈلی بجٹ ہے، یہ پیپل فرینڈلی عوام دوست بجٹ ہے۔ جبکہ اپوزیشن کے رہنما شہباز شریف نے بھی آج قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران یہ نعرہ لگایا کہ عوام کی جیب خالی تو یہ بجٹ ہے جعلی۔ تو اپوزیشن حکومت کے بجٹ کو ریجیکٹ کر چکی ہے، جبکہ خان صاحب اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلا کے سمجھا رہے ہیں کہ عوام کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے کیسے لگایا جائے۔ لیکن ایک اور اہم حقیقت ہے، وہ حقیقت ایک سروے رپورٹ کی صورت میں سامنے آئی ہے جس میں 77% افراد نے ملک کی ترقی کو یا ملکی سمت کو غلط قرار دے دیا ہے۔ 75% پاکستانیوں نے مہنگائی کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے۔ 70% پاکستانی بے روزگاری کو اب بھی دوسرا بڑا مسئلہ، اور 53% افراد غربت کو ملک کا سب سے اہم مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ تو ملک کے جو 3 بڑے مسئلے ہیں جس میں مہنگائی، غربت اور بے روزگاری، ان تینوں کا اس بجٹ سے کوئی تعلق ہے یا اس بجٹ میں اس حوالے سے کوئی ریلیف دیا گیا ہے، یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ حالیہ سروے کے مطابق 86% افراد نے روزگار کے غیر محفوظ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم روزگار ہمارا محفوظ ہے یا نہیں ہے، کل ہم نوکری پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ 54% افراد نے خود کی یا اپنے کسی جاننے والے کی ملازمت جانے کا انکشاف کیا ہے۔ تو ایک ریسرچ کمپنی ایپسوس نے نیا سروے جاری کیا ہے جس کی کنزیومر کانفیڈنس کی جو تازہ رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ملک کے سب سے اہم مسئلے کے سوال پر مہنگائی، بے روزگاری، بجلی قیمت میں اضافہ اور ٹیکسوں میں بڑھتا ہوا بوجھ، یہ وہ سب مسائل ہیں جن پر عوام پریشان ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق اس سال کے دوران یعنی 2021 جب سے شروع ہوا ہے 86% پاکستانیوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کا جو روزگار ہے وہ کتنا سیف ہے، تو روزگار کے محفوظ ہونے کے بارے میں وہ اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے، جبکہ صرف 8% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت محفوظ ہے، 18% پاکستانی اسے کمزور سمجھتے ہیں۔ اگلے 6 ماہ میں بہتری کے سوال پر 47% کا خیال یہ ہے کہ معیشت مزید کمزور ہوگی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ لوگ یہ بھول جائیں گے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی کرا کر رنگ روڈ راولپنڈی سکینڈل دبایا جا سکتا ہے، جہانگیر ترین کو معیر طور پر ملنے والا NRO دبایا جا سکتا ہے، امریکہ کو اڈے دینے والے معاملات پر اٹھنے والے سوالات دبائے جا سکتے ہیں، یا پھر خارجہ محاذ پر ہونے والی ناکامیوں کو دبایا جا سکتا ہے، یا مہنگائی پر اٹھنے والے شور کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو وہ غلطی پر ہے۔ تو یہ معاملات وقتی طور پر تو دب جائیں گے لیکن ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جنہوں نے حکومت کو دباؤ کا شکار کر رکھا ہے، اور اس دباؤ سے نکلنے کے لیے بجٹ اجلاس میں طوفان بدتمیزی برپا کر کے ماحول کو خراب کرنے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا وہ بالآخر ناکام ہو گیا ہے۔ بظاہر حکومت 3 دن کی ہنگامہ آرائی سے بجٹ پر تو بحث سے
لوگوں کی توجہ ہٹانے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی ہے اور بجٹ پر جو بحث ہونا تھی وہ پارلیمنٹ میں ہونے والے ہنگاموں اور گالم گلوچ کے حوالے سے بحث و مباحثے میں بدل گئی ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے پے در پہ آنے والے مالی سکینڈل اور اقتدار کی غلام گردشوں میں ہونے والے جوڑ توڑ نے خان صاحب کو اندرونی طور پر دباؤ کا شکار بنا رکھا ہے، جس سے نکلنے کے لیے انہوں نے حکومت پر چڑھائی کر دی۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کی ایک فلسفی ہے۔ خان صاحب نے چونکہ ساری عمر کرکٹ کھیلی ہے اور کرکٹر کو یہ معلوم ہے کہ اٹیک از دا بیسٹ ڈیفنس، تو حکومت کا اپوزیشن کو اٹیک کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دباؤ میں ہے، اور دباؤ سے باہر نکلنے کے لیے بیٹسمین یا تو کریز سے باہر نکل کر شاٹ کھیلتا ہے، اور اگر فاسٹ بالر ہے تو وہ باؤنسر مارتا ہے۔ تو جس کو جو کام آتا ہے اسی کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ تو خان صاحب کو کرکٹ کی سمجھ بوجھ زیادہ ہے، اسی لیے ان کی اسٹریٹجی میں کرکٹ کا رنگ یا کرکٹ کی اسٹریٹجی زیادہ نظر آتی ہے۔ اور چونکہ خان صاحب نامی گرامی فاسٹ بالر رہے ہیں، اس لیے ہر دوسرے چوتھے مہینے یہ جو وزراء بدلے جاتے ہیں وہ دراصل اپنی فیلڈنگ کو تبدیل کرتے ہیں، اور فیلڈنگ بھی اس وقت بدلی جاتی ہے جب بس نہ چل رہا ہو۔ تو پارلیمان میں پچھلے 3 روز میں جو کچھ ہوا وہ اٹیک کرنے کی اسٹریٹجی تھی، ورنہ حکمران جماعت کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپوزیشن پر اٹیک کرے۔ اب خان صاحب کو جو اصل غصہ ہے وہ بھی غصہ ان کی کرکٹ کے حوالے سے ہے کہ ساڑی باری آئی تو کگو رو پیا، یعنی خان صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اپنی اپنی حکومت کر گئے، جب خان صاحب کی باری آئی تو انہیں باری نہیں لینے دی جا رہی، انہیں تقریریں نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو پنجابی میں سے کہتے ہیں اگر خان صاحب اس کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن روندی مار رہی ہے۔ تو خان صاحب کا یہ شکوہ تو جائز ہے کہ اپوزیشن نے انہیں تقریر کرنے سے روک کر روندی ماری ہے، یعنی بے ایمانی کی ہے۔ تو اس کا حساب اب وہ برابر طریقے سے لے رہے ہیں۔ اب سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ خان صاحب کس طرح سوچتے ہیں۔ جس طرح ایک کرکٹر کو سوچنا چاہیے تو اس لحاظ سے وہ سوچتے ہیں۔ خان صاحب اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ وہ امپائر کو غیر جانبدار جب ان کے مخالفین جانبدار سمجھتے ہیں۔ تو پچھلے 2-3 روز میں جو کچھ ہوا جس پر حکومت بہت ناراض تھی کہ ہمارے کپتان کو یا ہمارے قائد کو اپوزیشن نے برا بھلا کہا، تو انہوں نے ایک اچھی تجویز بھی دی ہے۔ وہ تجویز یہ کہ حکومت پارلیمنٹ سے توہین عمران خان کا قانون منظور کرا لے۔ حکومت نے پچھلے دنوں پے در پہ بیک ٹو بیک 30 بل منظور کرائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بل پاس کرانے کی پوزیشن میں ہے۔ تو ایک بل توہین عمران کا بھی منظور کرا لیا جائے، جس کی سزا کم از کم 6 ماہ رکھی جائے۔ اگر کوئی وزیر اعظم کو تقریر نہ کرنے دے یا ان کے قریب جا کر کوئی نعرہ لگائے تو پھر اس کو سزا کا مرتکب قرار دیا جائے۔ اس سے کم از کم حکومتی اراکین کو تسلی رہے گی کہ ان کے قائد کے خلاف کوئی نعرے بازی نہیں کر سکے گا۔ تو یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اپنے دوستوں کے حوالے سے، موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہمارے دوست کیا کہتے ہیں۔ واچ دس۔ ہوگی بات بہت اہم جی، لیکن وہ براہ راست نہیں ہوگی، بات ہوگی انڈائریکٹ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دے دیں میں یہ خبر بھی دے دیتا ہوں، بالکل، اور یہ سارے لوگوں کو دلچسپی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل علم نجوم کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ جو مسلح افواج کا ریاستی اداروں کا ستارہ ہے مریخ، اور جو سیاست کا اور حکومت کا اور عوام کا ستارہ ہے زحل، وہ اگلا 1 مہینہ آمنے سامنے تصادم، کنفرنٹیشن اور مقابلہ اور محاذرائی کی صورتحال اختیار کریں گے۔ اور یہ میں نے مشورہ اسی اسٹرالوجی کے حساب سے ایک اہم شخصیت کو دیا۔ میں نے کہا ان کو کہ آپ کا جو بعض فیصلے رکے ہوئے ہیں یا کام نہیں ہو رہے تھے، وہ 20 جون سے ایک اچھا بھی
سلسلہ چلنے لگا ہے، مشتری جو ہے وہ اپنا طاقت پکڑے گا اور آپ کو تقویت دے گا وغیرہ. تو ایک طرف تو احتیاط ہے کہ تصادم اور خون ریزی اور خون خرابہ اور مارا ماری اور خانہ جنگی کو اوائڈ کرے، اور حکومت اور فوج اور عوام اور فوج اور سیاست کے درمیان کسی بھی قسم کا زبانی کلامی یا فزیکل شکل میں تصادم نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اچھائی کرنے کے لیے بھی کچھ موقع ملیں گے. تو انہوں نے اپنی طرف سے شکریہ بھی کہا، چودھری صاحب آپ کا شکریہ، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک اگلا میسج بھیجا کہ یہ کوشش کریں کہ آپ براہ راست یا صابر شاکر صاحب کے ذریعے اقتدار کے ایوانوں تک بھی یہ بات پہنچا دے کہ بھئی یہ تصادم، تشدد، مارا ماری اور مقابلہ اور ٹکراؤ جو ہے ملک اس وقت ایک مہینہ جو اگلا ہے یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. تھوڑی بات زیادہ بڑھ سکتی ہے. خان صاحب کے بارے میں یہ قیاس تو کیا جاتا ہے کہ وہ توہم پرست ہیں. اب پتہ چلا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ایتے تھے جڑا پنو لال ہیں. اور بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ جو قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن میں جو سیز فائر ہوا اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ اگلا ایک مہینہ سب پر بھاری ہے، اور حکومت اور عوام یا حکومت کو لانے والے آمنے سامنے آ سکتے ہیں. اور یہ پیغام رسانی ان کی طرف سے ہوئی ہے کہ ان حالات میں کوئی پنگا نہ لیں ورنہ بولو رام ہو سکتا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ پیغام دیا گیا، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے اسے شوگر کوٹڈ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ باقاعدہ شٹ اپ کال دی گئی ہے، درخواست نہیں کی گئی بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے. اب چونکہ خبر باہر آ چکی ہے، خبر لیک ہو چکی ہے، تو اس لیے اس کو گھما پھرا کر بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں ستاروں کے مطابق حالات ٹھیک نہیں، اس لیے احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے. اور یہ ستارہ شناس کون ہے؟ جو پہلے کبھی صحافی ہوتے تھے، پھر تجزیہ نگاہ، اس کے بعد مداح سرا بن گئے، اب انہوں نے ستارہ شناسی شروع کر دی ہے. اور اس کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ تعویذ دھاگا اور عملیات ہی باقی رہ گئے ہیں. امید ہے کہ وہ بھی جلد شروع ہو جائیں گے. تو یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اپنے دوستوں کے حوالے سے اور موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہمارے دوست کیا کہتے ہیں. واچ دس. ہوگی بات بہت اہم جی، لیکن وہ براہ راست نہیں ہوگی، بات ہوگی انڈائریکٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ اجازت دے دیں میں یہ خبر بھی دے دیتا ہوں. بالکل آئیں. اور یہ سارے لوگوں کو دلچسپی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل علم نجوم کے حوالے سے ایک بات کی تھی جی کہ جو مسلح افواج کا ریاستی اداروں کا ستارہ ہے مریخ، اور جو سیاست کا اور حکومت کا اور عوام کا ستارہ ہے زحل، وہ اگلا ایک مہینہ آمنے سامنے تصادم، کنفرنٹیشن اور مقابلہ اور محاذرائی کی صورتحال اختیار کریں گے. اور یہ میں نے مشورہ اسی اسٹرالوجی کے حساب سے جی ہاں. ایک اہم شخصیت کو دیا. میں نے کہا ان کو کہ آپ کا جو بعض فیصلے رکے ہوئے ہیں یا کام نہیں ہو رہے تھے، وہ 20 جون سے ایک اچھا بھی سلسلہ چلنے لگا ہے. مشتری جو ہے وہ اپنا طاقت پکڑے گا اور آپ کو تقویت دے گا وغیرہ. تو ایک طرف تو احتیاط ہے کہ تصادم اور خون ریزی اور خون خرابہ اور مارا ماری اور خانہ جنگی کو اوائڈ کرے، اور حکومت اور فوج اور عوام اور فوج اور سیاست کے درمیان کسی بھی قسم کا زبانی کلامی یا فزیکل شکل میں تصادم نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اچھائی کرنے کے لیے بھی کچھ موقع ملیں گے. تو انہوں نے اپنی طرف سے شکریہ بھی کہا، چودھری صاحب آپ کا شکریہ، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک اگلا میسج بھیجا کہ یہ کوشش کریں کہ آپ براہ راست یا صابر شاکر صاحب کے ذریعے
اقتدار کے ایوانوں تک بھی یہ بات پہنچا دے کہ بھئی یہ تصادم تشدد مارا ماری اور مقابلہ اور ٹکراؤ جو ہے ملک اس وقت ایک مہینہ جو اگلا ہے یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، تھوڑی بات زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ خان صاحب کے بارے میں یہ قیاس تو کیا جاتا ہے کہ وہ توہم پرست ہیں، اب پتہ چلا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ایتھے تھے جڑا پنو لال ہیں، اور بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ جو قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن میں جو سیز فائر ہوا اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ اگلا ایک مہینہ سب پر بھاری ہے، اور حکومت اور عوام یا حکومت کو لانے والے آمنے سامنے آ سکتے ہیں، اور یہ پیغام رسانی ان کی طرف سے ہوئی ہے کہ ان حالات میں کوئی پنگا نہ لیں ورنہ بولو رام ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ پیغام دیا گیا، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے اسے شوگر کوٹڈ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ باقاعدہ شٹ اپ کال دی گئی ہے، درخواست نہیں کی گئی بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے۔ اب چونکہ خبر باہر آ چکی ہے، خبر لیک ہو چکی ہے، تو اس لیے اس کو گھما پھرا کر بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں ستاروں کے مطابق حالات ٹھیک نہیں، اس لیے احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اور یہ ستارہ شناس کون ہے؟ جو پہلے کبھی صحافی ہوتے تھے، پھر تجزیہ نگاہ، اس کے بعد مداح سرا بن گئے، اب انہوں نے ستارہ شناسی شروع کر دی ہے، اور اس کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ تعویذ دھاگا اور عملیات ہی باقی رہ گئے ہیں، امید ہے کہ وہ بھی جلد شروع ہو جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو سنتے ہیں۔ ایاز امیر کی ایکس پارلیمنٹیرین ہے، تھنک ٹینک میں گفتگو کر رہے ہیں کہ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا فرینڈلی بجٹ، وہ کتنا فرینڈلی ہے؟ دیکھیے پورے پاکستان کی فائنینشیل تھنکنگ جو ہے وہ ایک قسم کا جسے آپ نیو لبرل اکنامکس کہتے ہیں کہ بس جو مراد یافتہ طبقات ہیں، سرمایہ دارانہ طبقات ہیں، انہی کے لیے آپ پالیسی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے وہ جو آپ پوچھا تھا یہ عوام دشمن عوام دوست ہے یہ نہیں ہے۔ پیپلز فرینڈلی بجٹس ہمارے جیسے ملکوں میں نہیں ہوا کرتے۔ جو لوگ ہیں عوام ان کے تھوڑے تھوڑے نوالے دیے جاتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں اور وہ کہ آہا یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا سٹرکچر ہے اکانومی کا وہ چینج نہیں ہوتا۔ آپ کہیں عوام دوست تب ہے کہ امیر طبقات چیخ اٹھیں کہ مارے گئے، ٹیکس لگ گئے، یہ ہو گیا، ایسے یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے۔ یا آپ کہیں کہ جو روایتی سیکٹرز ہیں ان میں سے ہٹ کے تعلیم اور صحت پہ، سوشل سیکٹرز پہ وہاں پہ پیسے جا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھنکنگ جو ہے فزیکل پلاننگ کی، یہ جو کانسیپٹ ہے نیو لبرل اکنامک فلسفی کا، یہ کامن ہے پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں، پی ٹی آئی میں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور سیٹس جو ہیں بڑے بڑے جو یہاں کی تو جو پراپرٹی والے ہیں وہ اپوزیشن کو بھی چلاتے ہیں، حکومتوں کو بھی چلاتے ہیں، ان کا اثر وہاں بھی اتنا ہی ہے، یہاں بھی اتنا ہی اثر ہے۔ تو یہاں پہ آپ بڑی بڑی تقاریر جو ہیں یا بڑی بڑی ایک فلسفیانہ جو ہے کس سے آپ توقع رکھیں گے؟ معیار سیاست گر گیا ہے، معیار لیڈرز گر گیا ہے، اور معیار ڈیبیٹ بحث تو لیڈروں کا معیار نہیں گرا بلکہ نئے لیڈروں اور تبدیلی کے خواہش مند یا ڈیسپریٹ لوگوں نے سیاست کا معیار گرا دیا ہے، اور جس سیاست کا معیار من پسند افراد کو اقتدار سنگاسن پر بٹھانا رہ جائے تو پھر سٹینڈرڈ خود بخود گر جاتا ہے۔ فیصلہ رائے عامہ کی بجائے اگر محسوس مائنڈ سیٹ والے لوگ کریں تو پھر تباہی مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس پر کیا رونا اور کیا ماتم کرنا؟ یعنی آنکھوں دیکھی مکھی نگل کر انجان نہیں رہا جا سکتا۔ تبدیلی کے ڈھول کی تاپ پر رقص کرنے والوں نے بالآخر تبدیلی سرکار کو بھی ان حکومتوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے جن کے بارے میں خود یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ کرپٹ تھی، خراب تھی، گورننس خراب تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج کی گورنمنٹ ہے وہ بھی اتنی کرپٹ اور اتنی خراب ہے بقول ان کے، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ تو اسے کم از کم شرمندگی کہا جا سکتا ہے، ورنہ دوسرے لفظوں میں تو یہ مان لینا چاہیے کہ ان سے پہلے والے بہتر تھے، لیکن کس منہ سے کہے؟ تو بہتر ہے کہ سبھی کو ناکام کرا دیا جائے۔ اب بجٹ کے حوالے سے ایک بات درست ہے کہ عوام دوست بجٹ پیش کرنا ممکن نہیں، خاص کر ایسی حکومتوں کے لیے جو آئی ایم ایف سے قرض لیتی ہو اور جن کا بجٹ ہی آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد امپلیمنٹ ہوتا ہو۔ تو جہاں سر پہ آئی ایم ایف ہے اور قرضوں کا انبار ہے
تو پھر یہ ممکن نہیں کہ کوئی فرینڈلی بجٹ پیش کیا جائے.